आज इतवार था और पुप्पो के तीनों बेटे इतवार को घर पर ही होते थे, इसलिए नाश्ता और दोपहर का खाना दोनों बेहतरीन बनते थे। एक दिन हरीम हमेशा खुश होकर खाना बनाती थी क्योंकि इससे भी कुछ अच्छा मिल जाता था, लेकिन आज उठने की कोशिश में बुरी तरह चक्कर आ गया, इसलिए वो लेटी रही। जरा आँख खोल कर देखा, यास कमरे से बाहर जा रहा था। वो फिर भी लेटी रही। अगली दफ़ा किसी ने झंझोड़ कर उठाया, उठो भी हरीम, मैं अकेली क्यों सारा काम करूं, जल्दी आ जाओ बाहर। महारानियों की तरह सोई हुई हो भाभी की आवाज़ कानों में पड़ी। भाभी मुझे शदीद चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं, प्लीज़ आज नहीं। इसने मिन्नत की। बीबी कोई नहीं, उठो, अम्मी चीख रही हैं बाहर। दिल भी इसने कहा चीखती रहें, हर रोज़ मैं अकेले काम करती हूँ, आज अगर नहीं करूँगी तो कोई कौन सा क़यामत आ जाएगी। इसने मुंह तक खींच ताना, क़यामत ही आएगी। भाभी बुड़बुड़ाती कमरे से चली गई। वो डीठ बनकर लेटी रही, आ जाए क़यामत। 12 बजे नूर रहने की वजह से वो बाहर निकले। या सामने सोफे पर बैठा था, साथ पुप्पो मटर चीर रही थी। इसका देवर किताबें फैलाए डाइनिंग टेबल पर बैठा था। शेरी पुप्पो के कमरे में नजर आ रही थी। वो किचन में कई बर्तनों का अंबार था। मैडम उठ गई तो वो तो बर्तन धो कर जाना। अब पुप्पो की आवाज़ आई, भाभी मेरी तबीयत खराब है, सर चकरा रहा है, नूरुलैन अंदर रो रही है, आज आप काम कर दें, कल से मैं कर लूँगी। इसने भाभी से कहा जिनके माथे पर गहरे बाल थे, हरीम मेरा मुंह न खलवाओ, सुबह पूरे टब्बर का नाश्ता बनाया है, अब मैं अपने बच्चों को नहलाऊं या बर्तन धोऊं, शेरी से कह दो। वो गुस्से में बुड़बुड़ाती बाहर चली गई। भूख से बुरा हाल था, बर्तनों का ढेर। इसका दिल किया नीचे बैठकर दहाड़े मार मार कर रोए, लेकिन नहीं। पानी गर्म किया, फीडर में डाला और कमरे में ले आई। वो अभी पाउडर मिक्स कर ही रही थी कि जब बाहर से आवाज़ें आना शुरू हुई। वो फीडर हलाती नूरुलैन के पास बैठी और इसके मुंह से लगाया। इसी वक्त धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और अंदर अंजाज आया। चील की तरह इसकी तरफ आए, हाथ पकड़कर इसे एक जस्त में खड़ा किया। हाथ से फीडर छूटा। शुक्र है नूरुलैन ने इसे पकड़ रखा था। बाहर निकलो, अम्मी जो कहती हैं वो करो। वो घबरा कर बोला, मेरी तबीयत ख़राब है, हमेशा काम किया है मैंने, अगर आज मैं काम नहीं करूँगी तो क्या हो जाएगा। अयाज वो जो भी कभी इसके सामने नहीं रोई थी, आज आंसू बाहर आ गया। सर में शदीद दर्द, बुखार और भूख। इसने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं, ऐसे ही पकड़े किचन में लाया और धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची। हम कौन से इसके ऊपर बैठे हैं कि यही काम करेगी। एक इतवार को तो काम करना होता है, इसी पर भी इसके नखरे हैं। तेरे सामने है बेटा, अब हम कुछ कहेंगे तो बुरे बनेंगे। हरीम ने बंद होती आंखों खोली। ड्रामों में देखो, नावलों में पढ़ो तो लिखारिक को 10 यूं ही की सलामी पेश करने को दिल चाहता है। सब मिलकर कहते हैं कब ऐसे नहीं होता, पुरानी घिसी पिटी कहानियाँ। मैं गोली खा लूँ तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर कर लूँगी सब काम। आज शेयरिंग कर ले तो, आज तो छुट्टी है। इसने पुप्पो को नज़रअंदाज करते हुए याद से कहा, हाँ छुट्टी का दिन है इसलिए तो कह रही हूँ, आज ही काम होता है और तुम मुँह सर लपेटे बैठी हो। पुप्पो की बात पर इसका दिल किया कि अपना सर दीवार में मार दे। वो क्या बोल रही है और पुप्पो क्या जवाब दे रही थी। पुप्पो मैं रोज़ाना काम करती हूँ, सुबह 7 से शाम 9 बजे तक, आज तक उफ नहीं किया, आज मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसलिए सिर्फ मैं इसलिए कह रही हूँ कि गोली खा लूँ फिर काम। वो बहुत तमीज़ से इन्हें अपनी बात बता रही थी। सर में दर्द होने की वजह से, बुखार के बावजूद, क्योंकि वो एक बाशऊर पढ़ी लिखी औरत थी। मगर देखा ऐसे ज़बान चलाती है ये मेरे सामने, ऐसे ऐसे बोलती है, बेटे अपना रोब झाड़ती है ऐसे। वो दुपट्टा मुंह पर रख कर फुफक कर रोने लगी। इसी सेकंड में एक थप्पड़ था जो हरीम के दाएं गाल पर पड़ा था। इसने बेयकीनी से यास को देखा जो लाल आंखों से इसे देख रहा था। सामने बैठा मेडिकल में पढ़ता देवर अपनी टेबल पर वैसे ही बैठा था। शेरी और भाभी थोड़ी दूर खड़ी थी। इस वक्त इसका ससुर और जेठ घर में दाखिल हुए। अम्मी से माफ़ी मांगो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। फुप्पो के रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी। मैंने ऐसा क्या कहा, मैंने तो सिर्फ इतनी बकवास किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, और तुमने, इसने भी चीख कर कहा, ऐसे ही ज़बान दराजी करती हैं भाभी, मांग ले माफ़ी आप अम्मी से। शेरी की आवाज़ थी। वो बाटनी में MS कर रही थी। शेरी तुमसे बात नहीं कर रही मैं, तुम इस मामले में मत पड़ो। हरीम ने उंगली उठाकर इससे कहा। पुप्पो का बहन बढ़ गया, यही इज्जत है हमारी इसकी नज़रों में। पुप्पो ने दुपट्टा मुंह से हटाते हुए कहा, तुम बेगैरत हम सब से ज़बान चलाओगी। एक और थप्पड़ था इसके दाएं गाल पर पड़ा था। वहाँ खड़ा कोई शख्स नहीं हिला था। ससुर जेठ देवर जिठानी, अगर मारने वाला हाथ शोहर का हो तो पाकिस्तान में कोई नहीं हिलता।
کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ اب پھر ایاز نے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ اس نے اپنے دفاع کی کوشش کی مگر بے سوز۔ اسے کہیں سے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آئی۔ درد مزید سوا ہوا۔ حریم اپنی قوت لگا کر کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ بھی پیچھے آیا لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ دروازہ لاک کر چکی تھی۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا۔ بھائی کو فون ملایا، بیلنس نہیں تھا۔ اللہ، شاید میسج چلا جائے۔ اللہ، اس نے روتے اوپر دیکھا تھا۔ دروازے پر زور زور سے دھکا لگانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک بندے کی نہیں، 3 کی۔ اس کی بیٹی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ماتھے سے خون نکل رہا تھا، ہونٹ پھٹ گیا تھا اور وہ کہاں کہاں درد تھا۔ دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا۔ اب یہیں مرو۔ اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کے اندر زحمت کی ہمت نہ تھی۔ وہ اٹھ گئی، پھر ایک دم سے چھوڑ دیا۔ وہ گر گئی۔ وہ اس کا فون اٹھا کر لے کر جا رہا تھا کہ غلطی سے بھی کسی کو مل نہ جائے۔ عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب اس کی آنکھ کھلی۔ شاید وہ بے ہوش رہی تھی۔ وہ اذان سننے لگی۔ اللہ اکبر! ساتھ نورالعین کے رونے کی آواز۔ حریم کے رکے ہوئے آنسو دوبارہ رواں ہو گئے۔ یہ آزمائش تھی ان لوگوں کی یا اس کی؟ نورالعین بلک بلک کر رو رہی تھی۔ امی ساری ہمت جمع کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ لاکڈ تھا۔ حریم نے زور زور سے بجایا کہ شاید کوئی کھول دے۔ پھر وہ جلدی سے اپنی بلکتی بچی کے پاس آئی اور اسے اٹھایا، بہلایا، مگر اسے بھوک لگی تھی، دودھ چاہیے تھا۔ وہ کیا کرے؟ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر دوبارہ دروازے تک گئی اور تب تک بجاتا رہی جب تک ہاتھ سن نہیں ہو گیا۔ وہ واپس مڑنے لگی جب دروازہ کھلا۔ پھپھو کا چہرہ نظر آیا۔ تجھے چین کیوں نہیں ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے چین؟ انہوں نے اس کے بال کھینچے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میری بیٹی بھوکی ہے۔ آگے سے حقارت سے جواب آیا، تو مر جائے، مجھے صرف گرم پانی چاہیے، تھوڑا سا پلیز۔ پیچھے سے بھابھی کا چہرہ نظر آیا تو اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، وہ خود بھوکی مر جائے لیکن اولاد کا کھانے کے لیے رونا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے بھابھی کے سامنے ہاتھ جوڑے کیونکہ پھپھو سے کوئی امید نہیں تھی۔ امی 2 گھونٹ دوں گی بس، بھابھی پھپھو سے کہتی کچن میں بھاگی تھی اور وہ آدھا فیڈر ہی لے کر آئی تھی۔ بندے کا خوف خدا کے خوف سے زیادہ تھا۔ پھپھو واپس جا رہی تھی جب حریم کے دل سے بد دعا نکلی تھی، اللہ آپ لوگوں کو غارت کرے۔ پھپھو نے ایسے ہاتھ ہلائے جیسے پرواہ نہ ہو۔ دوبارہ دروازہ لاکڑ ہونے کی آواز آئی۔ نورالعین کے منہ سے فیڈر لگاتے وہ دوبارہ دروازے کی طرف مڑی تھی۔ دروازہ بجایا۔ اب کی دفعہ کچھ دیر بعد ہی کھل گیا۔ کیا مصیبت ہے تمہیں؟ سارا گھر سو رہا ہے، تم نے دروازہ پیٹ پیٹ کر دماغ خراب کر رکھا ہے۔ دوبارہ مار کھانی ہے کیا؟ شیریں بدتمیزی سے چیخ کر بولی۔ تم، آپ، بھابھی، سب ختم تھا۔ اب مجھے واش روم جانا ہے۔ اس کے کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ نہیں تھا۔ جاؤ۔ شیریں نے بیزاری سے ہاتھ آگے کیے۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ درمیان والا کمرہ خالی تھا۔ بس نورالعین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں چائے اسے پکڑ نہیں سکی۔ جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گی تو اس کی بیٹی کو کیسے بچائے گی؟ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا لیکن پھر بھی وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ مغرب کی اذانوں کا وقت تھا۔ کچھ لوگ اپنے گھروں سے باہر تھے۔ بھائی، مجھے ایک فون کال کرنی ہے، پلیز۔ آپ کا فون ملے گا؟ وہ کالونی کا ہی لڑکا تھا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کس گھر سے ہے لیکن یہ معلوم تھا اسی کالونی کی ہے۔ بیلنس ہے نا آپ کے پاس؟ 2 منٹ کے لیے فون دے دیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال اجڑے تھے، ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ مخدوش حالت۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ایک فون کرنا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی کو فون کرنا ہے، پلیز، ذرا زور سے بولی۔ اور آخر میں منت کی تو اس لڑکے نے ہڑبڑا کر فون اسے پکڑایا۔ بھائی کا نمبر اسے ازبر تھا۔ نمبر لکھا ہی تھا۔ ایک دم سے فون چھینا گیا۔ سوری یار، ایاز سر پر کھڑا اس لڑکے کو کہہ رہا تھا۔ اس لڑکے کو کیا سوجی؟ وہ ہلا نہیں۔ آپ انہیں فون کرنے دیں۔ اس نے ایاز سے فون لیتے دوبارہ حریم کی طرف بڑھایا۔ میری بیوی ہے، جب میں کہہ رہا ہوں نہیں تو نہیں۔ ایاز اس لڑکے کے سامنے آتے لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ پھر لوگ جمع ہو گئے۔ چلو، حریم کا ہاتھ پکڑے ایاز نے گھسیٹا۔ وہ 1 انچ نہیں ہلی۔ میں اپنے بھائی کو فون کروں گی، تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ ایسا چیخوں گی کہ سارا محلہ اکٹھا کر لوں گی۔ ایاز صاحب، حریم چنگاڑتی ایاز کی طرف ہی چبا چبا کر بولی۔ جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مزید لوگ جمع ہونے لگے۔ گھر چلو، میں جب آرام سے کہہ رہا ہوں تو مان لو، جھک کر ایاز نے اس کے کان میں کہا۔ میں گھر تب تک نہیں جاؤں گی جب تک اپنے بھائی کو فون نہیں کر لیتی، وہ اونچی آواز میں بولی۔ ایاز نے بازو سے گھسیٹنا چاہا تو 2 بزرگ آگے آ گیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے ہی لڑکے تم نے اپنی بیوی کا کیا حال کر دیا ہے۔ کراؤ بات اس کے بھائی سے۔ ایاز نے سرخ چہرے کے ساتھ سب کی طرف دیکھا۔ اچھے خاصے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ میری بیوی اور میرا معاملہ، میرا اور تمہارا کوئی معاملہ نہیں۔ اب حریم نے
لڑکے کے ہاتھ سے فون پکڑا، بھائی کا نمبر ملایا۔ ایاز جبڑے بینچے سے دیکھ رہا تھا۔ فون مل گیا تھا، بھائی کا ہیلو سنائی دیا۔ بھائی سے صرف اتنا ہی کہا گیا تھا، آگے آنسو ہی آنسو تھے۔ سرفراز بھائی پریشانی سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ مجھے لینے آ جائیں پلیز پلیز پلیز۔ ایاز نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچا۔ تمہاری بہن گھر سے بھاگ رہی تھی، پکڑی گئی ہے، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ حریم نے ایاز کے ہاتھ سے فون جھپٹا۔ میں گھر نہیں جاؤں گی جب تک آپ نہیں آ جاتے۔ حریم گھر جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ بھائی نے اسے آرام سے سمجھایا۔ گھر تو اسے جانا تھا، نور العین تھی وہاں، رو رو کر اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ پیچھے اس کا دیور و جیٹھ بھی آ گیا تھے، گھر سے بھاگ رہی تھی یہ، اس لیے ایاز نے 2 ہاتھ لگا دیے۔ بس اور کوئی معاملہ نہیں، وہ کسی کے پوچھنے پر کہہ رہے تھے۔ گھر میں سب کھڑے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ آ رہا ہے اس کا بھائی لینے۔ ایک دم پھپھو کا رنگ پھیکا پڑا، سارے میں بدنامی منتظر تھی۔ کیا بول رہی تھی وہاں؟ گھر نہیں جاؤں گی؟ ایاز نے اس کا ہاتھ مروڑا۔ اگر پڑھے لکھے جاہلوں کا کوئی باپ ہوتا تو وہ ایاز تھا۔ ہاں ہاں لگا اسے 1-2 مارا سے بدنام کر دیا ہمیں ہر جگہ۔ پھپھو کی آواز کانوں میں پڑی۔ آپ جیسے لوگوں کی عزت ہے کہاں؟ تھو تھو کریں گے لوگ۔ آپ اپنے آپ کو بچاتی، وہ بھی چیخ کر بولی۔ مارا اسے، آخری دفعہ ہے یہ اس گھر میں، مار اسے۔ پھپھو کی آواز کے ساتھ ایاز کا ہاتھ تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا۔